الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ امام محترم، بزرگ حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصراً، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا اس چیز کی طرف کہ ہمارا دوست کون ہو، صحبت کس قسم کی ہو۔ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی ہماری فرماتے ہیں اس سلسلے میں۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الفرقان کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور وہ دن ہوگا جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یعنی حسرت کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو وہ کاٹ کھائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کی معیت، رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے مشن کا ساتھ دیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیتا جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس قسم کی وش کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا حصول صرف یہ کہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، جو تمنا، جو خواہش کبھی پوری نہ ہو۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے از ذکر سے دور کر دیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، ہٹا دیا۔
بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا، یہ بڑا دھوکے باز. خذول ایسے دوست کو کہا جاتا ہے عربی میں جو عین موقع پہ انسان کو دھوکہ دے، جو عین موقع پہ کسی شخص کو راستے میں چھوڑ دے اور اس کی ہیلپ نہ کرے. عام طور وہ کہتا ہو کہ میری زندگی تم پر نثار، میری جان تم پہ نثار، لیکن موقع پہ وہ دھوکہ دے، اس کو خذول کہا جاتا ہے. تو یہ 3 آیات ہیں، ذہن میں یہ رہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہیں. عقبہ بن ابی معیط جو سرداران مشرکین مکہ میں سے ایک سردار تھے، یہ جب یہ کسی لمبے سفر سے واپس آتے تھے تو یہ دعوت کرتے تھے، بلاتے تھے معززین کو، انہیں کھانا کھلاتے تھے. ایسا ہی کیا ایک بار. اب اس وقت آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. جب کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں یہ کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک نہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں. اس نے گواہی دی، پھر حضور نے کھانا کھایا. جب یہ سنا اس کے ایک دوست نے، ابی بن خلف اس کا نام تھا، وہ ناراض ہو گیا عقبہ سے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے اپنا دین کیوں بدل دیا. اس نے کہا دیکھو ایک معزز مہمان میرے گھر آئے تھے، بغیر کھانا کھائے وہ چلے جاتے، کیا اچھا ہوتا، میں نے اس کے لیے ایسا کیا. کہا نہیں، مجھے اس بات کا یقین نہیں آئے گا جب تک نہ تم جاؤ اور ان کے چہرے پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھوک نہ دو. تو اس بدبخت نے ایسا ہی کیا. اب اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز یہ کہے گا، یہ کاٹے گا اپنے ہاتھ، چبائے گا اپنے ہاتھ، یعنی پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. حالانکہ الذکر میرے پاس آیا تھا، قرآن میں سمجھ گیا تھا، رسول کے قریب میں چلا گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بھٹکا دیا. اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر یہ جو فلانن خلیلہ کہا گیا ہے، اس میں سب کے لیے تا قیام قیامت اب سب کے لیے ایسا ہی ہے. جو بھی ایسا کرے گا ان کے لیے سزا ہوگی. کون سی سزا؟ ایسی سزا ہوگی کہ وہ پچھتائے گا اور ہاتھ چبائے گا کہ میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا. لہٰذا یہاں فقہا نے ایک مسئلہ نکالا ہے اس سے کہ دوست جو برا دوست ہے اس کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. جو غلط قسم کا دوست ہو اسے چھوڑنا، اس سے ترک تعلق کرنا یا کم از کم اس سے دور رہنا یہ واجب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس دوستی کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ، یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان کو یہ دوستی. میں بڑے ادب سے کہوں گا، ہمیشہ ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ جمعہ کا جو خطاب ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لطف اٹھائیں، حظ اٹھائیں، بولنے والا بھی اور سننے والے بھی نہیں، بلکہ آج ہم ایک مصمم ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہماری صحبت کیسی ہو. قرآن اور حدیث کی روشنی میں سامنے جب ہم یہاں سے کچھ سن کر جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے دوستی کا. ابو طالب آخری لمحات ہیں زندگی کی ابو طالب کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھو، گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے اس کا رسول مانو. آہستہ کان ہی میں میرے کہو تاکہ میں کل آپ کے حق میں گواہی دے سکوں. وہاں اس کے بچپن کے 2 دوست بھی بیٹھے ہیں، ابو جہل اور ابن امیہ. وہ کہتے ہیں ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو اس موقع پہ آخری الفاظ جو کہے ابو طالب نے، اس نے کہا
علی دین عبد المطلب. بس اس کے بعد وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. ابھی دیکھیے آپ، ایک طرف سے حضور کھینچ رہے تھے اپنی طرف، دوسری طرف کھینچ رہے تھے اس کے دوست، اور ان کے دوستوں نے اسے کس طرح سے اس وقت بھی راہ راست سے ہٹا دیا. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے، عربی ایک ضرب المثل ہے، الصاحب صاحب. صاد سے جو صاحب ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور سین سے جب صاحب کہیں گے وہ ہوتا ہے کھینچنے والا. A friend is a puller. الصاحب صاحب، یعنی دوست نے اسے کھینچا اور کس طرف لے گئے. بڑے ادب سے کہوں گا، ذرا اندازہ کریں، ایک طرف سے شفیق چچا دعا بھی کر رہے تھے آپ، لیکن دوستی کس قدر بھاری ہو گئی یہاں پہ، اور دوستی کی وجہ سے وہ، اسی لیے مولانا رومی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یک زمانی صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. کہ اگر آپ چند لمحے کی صحبت اختیار کریں گے اولیاء کی، اللہ کے دوستوں کی، تو یہ 100 سالہ بے ریا جو عبادت آپ نے کی ہو، یعنی نفلی عبادت جو آپ نے کی ہو، بے ریا ہو، وہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ یہ اثر ہے صحبت کا، یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اسی طرح سے ایک اور، ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت در حضور اولیاء. ہر وہ شخص جو چاہتا ہو اللہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کی اسے معیت حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھا کرے، اللہ کے جو اولیاء ہوں ان کے ساتھ بیٹھا کرے. اور آج بھی میں بڑے ادب سے کہوں گا، آج بھی آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، جس شخص کو کوئی بری لت لگ گئی ہو، مثلا کوئی سموکر ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، کسی بھی قسم کے کوئی بری نشے میں مبتلا ہے، اسے آپ پوچھیں بھائی کیسے آپ کو یہ لت لگ گئی، وہ کسی نہ کسی دوست کا نام آپ کو بتا دے گا کہ فلاں دوست نے پہلی مرتبہ مجھ سے یہ کام کروایا. اس نے کہا کہ بھائی ایک کش لگا لو، کچھ نہیں ہوتا ہے، لو، بس وہیں سے وہ پھنس گیا. کسی نہ کسی دوست نے اسے اس میں مبتلا کر دیا ہوگا. اس لیے میں نے کہا صاحب صاحب، جو دوست ہے یہ پلر ہے، یہ کھینچتا ہے اپنی طرف. اور اسی لیے امام غزالی نے کہا ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ یار بد جو ہے وہ مارے بد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مار یعنی سانپ، جو زہریلا سانپ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، انسان کی جان لے گا، لیکن یار بد جو ہے وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے، اس کا ایمان بھی لے سکتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد کر سکتا ہے. لہذا یہ جو ہے خطرناک زیادہ ہے مارے بد سے بھی یار بد. تو کتنا دھیان ہمیں رکھنا ہے کہ ہمارا دوست کون ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، بخاری میں یہ درج حدیث فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر، لہذا دیکھے ہر شخص، من یخالل، کی اس کس کو دوست بنا رہا ہے، دھیان رکھے وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. خلیل، صدیق بھی دوست کو کہا جاتا ہے، صاحب بھی دوست کو کہا جاتا ہے، رفیق بھی دوست کو کہا جاتا ہے، لیکن خلیل ہم کہیں گے جیسے آپ بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، میرا خاص دوست. تو فرمایا خاص دوست کس کو آپ بنائیں گے، سوچ سمجھ کر، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. اور اسی طرح سے ایک اور مرتبہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی میں یہ حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. جب بھی دوستی اختیار کرنی ہو تو ایمان والے کی دوستی اختیار کرنا. عطار اور لوہار کی مثال دی گئی ہے کہ عطار کے پاس آپ جائیں گے جو عطر بھیجتا ہے، یا تو آپ خریدیں گے اس سے عطر، یا وہ گفٹ کرے گا آپ کو، یا کچھ نہیں تو تھوڑی دیر آپ
اس خوشبو سے حظ اٹھائیں گے، لطف اٹھائیں گے، اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے، یا تو کپڑے جلا کے آپ وہاں سے اٹھیں گے، یا پھر دھویں سے آپ پریشان ہوں گے اور تکلیف دھویں کی آپ برداشت کرنا پڑے گی آپ کو۔ لہٰذا یہ صحبت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا کیا کرنا ہے۔ دین کیسے آتا ہے؟ اچھی صحبت ہی کے ذریعے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دین مجاؤ اندر کتب اے بی خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر، کہ تم دین کہاں تلاش کرتے ہو؟ کتابوں میں۔ دین کتابوں میں نہیں، کتابوں میں علم و حکمت آپ کو ملے گی، علم و حکمت کے خزانے آپ کو وہاں ملیں گے، مگر دین کہاں سے؟ نظر سے۔ یعنی آپ جب اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اولیاء کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو آپ دیکھیں گے اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔ ایک مثال دی ہے، ایک مفسر نے بڑی شاندار مثال دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا، تھوڑی دیر کی صحبت پائی ان جادوگروں نے جو مقابلہ کرنے آئے تھے، اور اس صحبت کی وجہ سے انہوں نے ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور کہا آپ پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پھینکیں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں گے، جو ادب کیا، اس پر اتنا بڑا انعام اللہ نے ان جادوگروں کو دیا کہ انہیں ایمان عطا کیا، ایسا ایمان کہ ان کی جان چلی جاتی ہے، 100 جانیں چلی جائیں، مگر اب ہم مان گئے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کا اثر۔ اسی طرح سے سورہ زخرف میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن دوست جو ہیں، کتنے ہی جگری دوست ہوں، وہ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، بس متقین کے سوا۔ جو متقین ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی، وہاں چاہے گا انسان تھوڑی سی راحت کسی نہ کسی وجہ سے پہنچے، اپنے دوستوں کی طرف دیکھے گا، لیکن دوست وہاں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ابھی جو آپ نے سنا۔ لیکن اس کے برعکس جو آپ کے صالح دوست ہوں، ان کی دوستی صرف یہی کام نہیں آئے گی بلکہ وہاں بھی کام آئے گی، وہ شفاعت کریں گے، وہ سفارش کریں گے۔ اب دیکھیے یہ حدیث پاک ضرور آپ یہاں سے جا کر گھر میں پڑھیے، مسند احمد کی حدیث ہے، 13109 اس کا نمبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا نیک لوگوں کو، اور اس کے بعد وہ تلاش کریں گے اپنے دوستوں کو، جب نہیں نہ ملیں گے تو پھر وہ اللہ سے عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، ہمارے کچھ بھائی تھے، کچھ بھائی ہیں ہمارے ایسے، کانو یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، ویصومون معنا، جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، وَيَحَجُّونَ مَعَنَا، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، اے اللہ تو نے انہیں آگ میں داخل کر دیا ہے۔ وہ ایک سفارش ہوگی یہ مؤدب انداز سے کہ آپ نے ہمارے دوستوں کو وہاں داخل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور فرماتے ہیں قال یقول، اس وقت پھر کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اخرجو من عرف، تم جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو نکال لاؤ وہاں سے۔ کہا جب وہ جائیں گے چہروں سے انہیں پہچانیں گے، کیونکہ کسی کو آگ نے کھا لیا ہوگا پنڈلی تک، نصف پنڈلی تک، پورا پنڈلی تک، یا آدھا جسم بھی اگر کھا لیا ہوگا آگ نے، چہروں کو نہیں چھوئے گی، تو یہ ان کو پہچان کر وہاں سے لائیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے دوستوں کو اختیار کریں، کس قسم کے دوست ہم بنائیں، ایسے دوست کہ جو ہمیں وہاں بھی کام آئیں، یہاں بھی کام آئیں، یا ایسے دوست کہ جو ہمیں یہاں بھی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کریں، وقت پر دھوکہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صحبت کتنی پسند ہے، ذرا اندازہ کریں آپ۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں، کوئی معزز مہمان ہے،
اس کے ساتھ اگر اس کا خادم بھی کوئی ہے، آپ جو مہمان کو نعمتیں کھلائیں گے خادم کو بھی وہی کھلائیں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نیک بندوں کو اجر دیا کرتے ہیں، انہیں جو انعامات دیا کرتے ہیں، جو ان کے صحبت میں رہے ہوں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا۔ لہذا سوچئے، آپ ہی آج ہی سوچئے کہ آپ کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کس قسم کے لوگوں کو اپنائیں گے اور کس قسم کے لوگوں سے آپ دور رہنا پسند کریں گے۔ کہا جاتا ہے سب ذہن میں اس بات کو رکھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت کیا ہے؟ فرمایا رؤیتہ شفا و موعظتہ دوا۔ نیک لوگوں کو دیکھنا جو ہے اس سے انسان کو شفا ملتی ہے بڑی بیماریوں سے، اور ان کی نصیحت جو ہے وہ دوا ہے۔ رؤیتہ شفا و موعظتہ دوا۔ لہذا آپ نے دیکھنا ہے کس کی صحبت آپ اختیار کریں، کن کو آپ دیکھتے رہیں اور کن کی صحبت میں آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں۔ آخر میں ایک اور بات، یار بد شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے سنا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان للچاتا ہے، شیطان دعوت دیتا ہے برائی کی، ہاتھ پکڑ کر کسی کو اپنے پیچھے نہیں چلاتا ہے، لیکن یار بد جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے چلاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتا ہے، غلطی کرواتا ہے۔ لہذا یار بد شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بڑے ادب سے کہوں گا کہ کس کو ہم اپنا دوست بنائیں۔ بس آخر میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا، یہیں پہ ختم کروں گا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث، کس سے آپ محبت کریں، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار باہر جا رہا تھا مسجد نبوی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم باہر آ رہے تھے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو ایک شخص نے وہاں سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ سوال کر رہے ہو قیامت کے بارے میں، کیا تیاری کی ہے؟ قال لا شیء، کہا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، الا، ہاں اتنا کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اتنا کیا ہے، انی احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ایک چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے میرے دل میں۔ ہم بھی اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم گناہ گار یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے دل میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں ہم اللہ سے کہ اللہ ہمارے حالات سدھار دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمیں امن کی زندگی عطا فرما، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، دین حق کا غلبہ دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دکھا دے اپنی آنکھوں سے اس دین کی اقامت کا نظارہ ہم دیکھیں، ہم اس دین کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، مگر اتنا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ اٹھو گے اس دن جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے صحابہ سے یہ حدیث پاک بیان کی تو اتنی خوشی کبھی نہیں انہیں ہوئی، ہم سب کو کبھی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی، کہ یہ تو یقینی بات اتنی ہے ہمارے دل میں محبت تو ہے، عمل میں اگر کمی ہے لیکن محبت ہے ہمارے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ایک دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، یعنی اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی محبت ڈال دے ہمارے دلوں میں جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ
جب ان کی محبت ہوگی ان کی صحبت بھی ہم اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم سوچ سمجھ کر یہاں سے اٹھیں اور اپنے دوستوں کی طرف دھیان دیں کہ ہمارے دوست کون ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت پر وہ دھوکہ دے جائیں، وقت پر ہمیں لے جائیں، وہ راہ مستقیم سے ہٹائیں۔ اتنا ہی نہیں، بڑے ادب سے کہوں گا، صرف آپ پر اپنی ذمہ داری نہیں، آپ کے بچوں کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ اگر آپ آج دیکھتے ہیں ڈرگس میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمارے جوان، یہ ماں باپ کا قصور ہے، سب سے بڑا قصور۔ دیکھو ان کے دوستوں پہ دھیان رکھو، کیسے لوگوں کو انہیں دوست بنایا ہے، کس قسم کے ساتھی ہیں ان کے، رات گئے دیر تک یہ گھر نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ اتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں، کیا اتنا بھی ہم اپنے بچے کو نہیں پوچھ سکتے تم کہاں ہوتے ہو؟ اگر وہ بری عادتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہو سکتا، کسی کام میں بھی وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو اپنے دوستوں کو ہم انتخاب کریں، ہاں اتنی ہمت ہم میں ہے کہ ہم برے کو بھی سدھار سکیں، اس انداز سے ہم دوستی لگائیں کہ انہیں واپس لے آئیں، یہ تو بہت بڑھیا بات ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، کم از کم خود ہی کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں، بری صحبت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔